ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں. سیگمنٹ ہے جس میں ہم دونات شامل کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تعارف کرواتا چلوں، قاری زاہد الرحمان حسانی صاحب نعت خواہ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ ماشاء اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی مولانا ہاشم جسمانی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اور یہ بھی ہمارے آج کے مہمان ہیں. بڑے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے آن سکرین، ویسے تو ہماری ملاقات رہتی ہے. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. طبیعت پچھلے دنوں کچھ ٹھیک نہیں تھی، اب بہتر ہیں کچھ ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفا دے. ٹھیک ہے جی، آغاز کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے سر، ذمہ داری کی جانب بڑھتے ہیں. جی، سوالات ہیں خوابوں کے حوالے سے، اور کچھ خواب بھی ہیں. جو وقت بچا ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ شامل کر سکیں. پوچھا گیا ہے کہ ایسے خواب ہیں کہ مریض آدمی کو آئیں تو اسے شفا ملنے والی ہو، یعنی پوچھیں کہ ایسے خواب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسا اوقات ہمیں لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا خواب بتائیں جو ہمیں نظر آئے، اس کی تعبیر یہ ہو کہ میری شادی ہونے والی. اچھا، آپ کا یہ سوال بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی ایسے خواب جو کسی مریض کو آئیں اور اس کی تعبیر یہ ہو کہ اس کو شفا ملنے والی. جی، یعنی وہ کچھ ایسے خواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ جو کسی مریض آدمی کو آئیں اور مریض آدمی سمجھ جائے کہ اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ شفا یابی کی صورت میں نکلنے والی ہے. ٹھیک ہے. بالکل مریض آدمی اگر چند خواب دیکھ لے یا چند چیزیں اسے یہ نظر آئیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں گے. ٹھیک ہے. ان میں ایک تو یہ ہے کہ اگر بیمار آدمی بیماری کے وقت سے گزر رہا ہے اور اس کو خواب آتا ہے کہ وہ خواب میں غسل کر رہا ہے، وہ خواب میں نہا رہا ہے، جی، تو خواب کے اندر نہانا مریض آدمی کے لیے وہ گویا کہ شفا یابی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بخار کا، بیماری کا علاج وہ غسل کے ذریعے سے فرمایا ہے. جی، کہ اس کو نہلاؤ، اس کو غسل دو اور اس کو ٹھنڈک پہنچاؤ. تو اگر ٹھنڈے پانی سے وہ نہاتا ہوا خود کو پاتا ہے تو ایسا مریض اللہ کے فضل سے اس کو شفا ملنے والی ہے. اسی طرح اگر وہ آدمی جو کہ مریض ہے وہ قرآن پاک کی وہ آیات پڑھ رہا ہے خواب کے اندر، یا اس کے سامنے ان کی تلاوت ہو رہی ہے جن آیات میں شفا کا تذکرہ ہے. جی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اگر وہ دیکھتا ہے مریض آدمی کے خواب میں اس کے سامنے یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جا رہی ہے تو یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ اس کو شفا ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مریض آدمی خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت اس کے سامنے ہو رہی ہے یا وہ خود اس کی تلاوت کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے، یہ شفا بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے. تو مریض مومن بندہ جب یہ آیت کی تلاوت سنتا ہے خواب کے اندر گویا کہ اس کو شفا ملنے والی ہے. تو یہ دوسری چیز ہے، اگر وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو شفا ملنے والی. ٹھیک ہے. اسی طرح مریض آدمی اگر خواب دیکھتا ہے کہ وہ زمزم پی رہا ہے، خواب کے اندر اس کو زمزم دیا گیا ہے یا اس نے زمزم پیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس مریض کو بھی شفا ملنے والی ہے. زمزم سے شفا یابی کے واقعات ہم نے سنے، ہم نے پڑھے، آنکھوں سے تجربات اور مشاہدات ہیں. ایک مشاہدہ یہاں پر ہمارے مفتی اجمل بھٹی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ ان کے کلاس فیلو جن کی نگاہ نظر بالکل تقریباً ختم ہو چکی تھی، جی، اور وہ بیت اللہ میں پہنچے، سب کلاس فیلو دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے زمزم پیا اور اس نیت سے پیا کہ یا اللہ اس زمزم میں تو نے شفا رکھی ہے اور جس مقصد کے لیے پیا جائے تو اس مقصد کو پورا کرتا ہے. جی، تو یا اللہ میں اپنی نگاہ کے لیے پی رہا ہوں،
تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اس نے زمزم پیا اور اچانک اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا. کس لیے؟ دوستوں سے کہتا ہے کہ میری نگاہ ٹھیک ہو چکی ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ دوستوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا اچھا وہ سامنے کلاک ہے اس پہ ہمیں ٹائم بتاؤ کتنا ہے. تو اس کو نظر نہیں آتا تھا وہاں تک, تو اس نے ٹائم بتایا, کہتے بالکل ٹھیک نظر آیا. تو یہ شفا یابی زمزم کے ذریعے سے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. تو اگر بیمار آدمی خواب کے اندر زمزم پی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے. بہت بڑی شخصیت ہے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, انہوں نے اپنا سفر نامہ ترتیب دی ہے. وہ جب مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم تھے تو ان کو مثانے میں پتھری یا اس طرح کا معاملہ تھا. اب یہ بہت شدید بیماری ہے, یعنی جب تک وہ نکلنا ہے بہت زیادہ تکلیف دے. وہ کہتے ہیں میں نے بیت اللہ کا رخ کیا اور جا کر زمزم پیا اور ملتزم سے چمٹ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بس اسی اثناء میں کہتے ہیں مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی, میں گیا واش روم گیا اور مثانے کی پتھری جو ہے وہ نکل گئی. تو زمزم جو ہے مریض آدمی کے لیے خواب کے اندر دیکھنا بہت بڑی شفا یابی کی علامت ہے. اور ایک آخری چیز, اگر بیمار آدمی دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ کلونجی کھا رہا ہے, یہ کلونجی چھوٹے چھوٹے دانے ہیں, عموماً ہر سالن کے اندر ہر کھانے کے اندر چند اس کے دانے استعمال کرنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلونجی جو یہ سیاہ دانے ہیں نا, موت کے شفا ہر چیز کی اس کے اندر شفا ہے. تو گویا کہ اگر بیمار آدمی کلونجی استعمال کر رہا ہے خواب کے اندر تو یہ اس کی شفا یابی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. تو یہ چند خواب ہیں, اگر بیمار آدمی دیکھ لے تو سمجھ لے اس کو انشاءاللہ شفا ملنے والی ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا کہ خواب میں بچی یا بچہ دیکھنا کیسا ہے؟ بچی یا بچہ دیکھنا, بیٹا یا بیٹی دیکھنا خواب کے اندر اس کی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں. وہ جس نے بیٹا یا بیٹی دیکھا ہے اس کی اپنی کیفیت کیا ہے, وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. جی. اسی طرح جو بچہ دیکھا گیا ہے وہ بچہ صحت مند ہے یا بیمار ہے. دونوں صورتوں میں اس کی, بلکہ چاروں صورتوں میں اس کی جو توجیہ ہے وہ مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. اگر وہ بیٹا یا بیٹی دیکھنے والا شادی شدہ ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اور اس کو ایک نظر آیا کہ بیٹا ہے اس کی گود میں, تو اب وہ پہلے ہی صاحب اولاد ہے. جی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بہت بڑی نعمت سے نوازنے والا ہے. پہلے نعمت موجود ہے, اللہ تعالیٰ مزید نعمت سے نوازنے والا ہے. اور یہ جو اولاد ہے نا, اولاد پر اولاد ہونا یا اس طرح, یہ بسا اوقات آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی ہو سکتی ہے. جی, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فطرہ, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی شادی شدہ کو یا صاحب اولاد کو مزید اولاد دے کر اس کا امتحان بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس امتحان کے اندر ظاہر ہے کہ انسان بندہ مومن جب اس کو نعمت ملتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی بھی عطا فرمائیں گے. لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے لیکن اس کے پاس اولاد نہیں ہے, پھر وہ دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے کہ اس کی گود میں بیٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بیٹے ہی سے نوازیں گے اور وہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ عورت جو کہ غیر شادی شدہ ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گود میں بچہ پڑا ہوا ہے, یا بسا اوقات وہ دیکھتی ہے غیر شادی شدہ عورت کہ وہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہے. اچھا. اب یہاں پر جو غیر شادی شدہ یا کنواری عورتیں ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتی ہیں ایسا خواب دیکھ کر. کس لیے کہ خواب کے اندر مجھے بچہ یا بیٹا کیوں دکھایا گیا ہے, حالانکہ میں تو غیر شادی شدہ ہوں. یعنی ذہن کے اندر عجیب سے وسوسے آتے ہیں, میں غیر شادی شدہ ہوں, یہ بچہ کہاں سے آ گیا. شیطان ذہن کے اندر خیالات ڈالتا ہے. حالانکہ یہ خواب تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. اس لیے یہ تو ایک خوشخبری نہیں بلکہ اس میں تو دو خوشخبریاں ہیں. اچھا. کہ آپ ابھی غیر شادی شدہ ہو, آپ کے لیے شادی کی بھی اس میں خوشخبری ہے, اور شادی کے بعد اگلا مرحلہ جو عام طور پر عورتوں کے لیے سب سے پہلا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کب پہلا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اور لوگوں کی باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ تو اگلی خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شادی کی راہ بھی ہموار کر دی ہے اور اگلا مرحلہ آپ کی گود بھی بھر دی ہے. تو غیر شادی شدہ اگر اس طرح سے بیٹے یا بیٹی کو گود میں دیکھتی ہے تو ڈرنے کی بجائے وہ اس کو ایک اچھے پیرائے میں لے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شادی کی راہ بھی ہموار کر دی اور اس کے بعد اس کی گود کو بھی ہرا کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹی دیکھتا ہے، بیٹی ہے، عورت دیکھتی ہے یا مرد دیکھتا ہے، تو بیٹیاں پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتی ہے، رحمت ہے، یعنی رحمت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی ہے۔ تو جو اہل ایمان ہے نا، یعنی جو تو بے نماز ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ تو دیکھے تو اس کی تو اور صورتحال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو بیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا کہ بیٹی پیدا ہونے والی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان تو ایسے نہیں ہیں، اہل ایمان تو بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہیں، اور اس لیے سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اللہ کے پاس پہنچ جائیں، یا پھر 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بچے اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اور اگر 2 بیٹیاں زندہ رہیں یا 2 بہنیں زندہ رہیں یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں زندہ رہیں اور وہ ان کی تربیت کرے، پھر نوجوان ہو جائیں، پھر ان کے آگے شادیاں کر دیں، تو کل قیامت کے دن وہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ تو بیٹیاں اگر وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے تو یہ بہت بڑی خاص نعمت، خاص رحمت کا نزول ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی اس کے لیے رحمت کے اور خیر و برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے جائے نماز پر اخروٹوں کی گریاں دیکھتی ہوں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اخروٹ خواب کے اندر اخروٹ بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی جو کھانے والی گری ہے وہ نہ صرف چھپی ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر بھی جب ہم اخروٹ کو توڑتے ہیں تو مزید لیئر ہوتی ہے، یعنی وہ مزید آگے پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا خزانہ ہے جو چھپا ہوا ہے، اور چھپے ہوئے ہونے کے اندر بھی مزید اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ نے اخروٹ کو 2 ٹکڑے کیا اور اچانک آپ نے آسانی کے ساتھ گری کو نکال لی، اندر سے بھی آپ کو اس کو اسپیشلی طور پر نکالنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ اخروٹ یہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اخروٹ اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس کو ایسا خزانہ ملنے والا ہے جو فی الوقت اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جیسے ہمیں اخروٹ کو توڑنا ہے، پھر اندر سے اس کی صفائی کرنی ہے، تو ایسا خزانہ اس کو ملنے والا ہے جس تک پہنچنے کے لیے اسے کافی محنت کرنا پڑے گی۔ اچھا، لیکن وہ ہاتھ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ اخروٹ ہے نا، یعنی اب ہمارے سامنے اخروٹ آئے، ہم تو یہ تو نہیں کہتے کہ یار اس کو توڑنا پڑے گا، چھوڑو کیا کھانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اخروٹ جو تو اخروٹ توڑنے سے ہی کہے کہ یار چھوڑو کیا توڑنا ہے، تو وہ بندہ تو بالکل ہی سست ہوگا نا۔ تو ایسے بندے کو تو یعنی اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندے کے پاس اخروٹ ہے، وہ کہے گا اس کو توڑیں گے، اس کو کھائیں گے اور اس کو اپنی بدن کا ذریعہ یعنی بنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خزانہ ملنے والا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو محنت کرنا ہوگی۔ لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ اخروٹ کو توڑ رہا ہے، اخروٹ کو توڑ رہا ہے، ایک ہے بند اخروٹ دیکھا ہے، ایک ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اخروٹ کو توڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ جی، اچھا، اس کے یعنی وہ جو گری ہے نا، اس تک پہنچنے کے لیے بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ اخروٹ کا اوپر والا چھلکا، وہ توڑ رہا ہے، گویا کہ اس کے کاروبار کے حوالے سے، یا اگر وہ کنوارا ہے، غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، اگر وہ کاروباری ہے تو اس کی ڈیلنگ کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے اس کے تعلیمی کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو جتنی بھی یعنی جو خواب دیکھنے والے کی اپنی کیفیت ہے، اس لحاظ سے دیکھے اس کی زندگی میں جو رکاوٹ آنے والی، اگر وہ اخروٹ توڑ رہا ہے تو وہ رکاوٹیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہے، اخروٹ توڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی شادی وہ ایک بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اخروٹ کی گریاں ہی اس کو مل گئیں، اخروٹ کی گریاں ملی، جیسا کہ پوچھا گیا کہ جائے نماز پر اخروٹ کی گریوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب اخروٹ یعنی وہ تھوڑے سے مل جائیں وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو اخروٹوں کا گریوں کا وہ بھی نکلائی ان کا ڈھیر مل جائے اور وہ بھی مصلے پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رزق اور ایسی خیر و برکت ملنے والی ہے جو بغیر مشقت کے اس کو نصیب ہوگی۔
پہلے تو ہم نے سب کہا نا کہ اس کو مشقت کرنا پڑے گی، توڑنا پڑے گا، لیکن جب اس کو نکلی ہوئی گریاں ہی مل گئیں اور وہ بھی ڈھیر ہے، اور بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ملے گی بھی بغیر مشقت کے اور ملے گی بھی بہت زیادہ۔ کس لیے؟ وہ جائے نماز پہ نظر آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے، اور پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جائے نماز پر گریاں ملنا مطلب کیا ہے؟ یہ شخص نمازی ہے، جی، یہ شخص متقی ہے، یہ شخص نماز کا پابند ہے، اور جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کر رہا ہے نماز کے بعد، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور دعاؤں کی قبولیت اس کا نتیجہ ہے کہ اس کو بغیر مشقت کے گریوں کی شکل میں وہ خیر و برکت کا ڈھیر نظر آئے۔ تو یہ بندہ مستجاب الدعوات بھی ہوگا، یہ بندہ مستجاب الدعوات بھی ہوگا کہ جو اس نے دعا کی ہے مصلی پہ بیٹھ کے، اس کی قبولیت وہ رزق کی صورت میں اس کو نظر آ گئی ہے۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے اگر اخروٹ کی گریاں دیکھی گئی۔ لیکن اگر وہ اخروٹ دیکھتا ہے اور وہ کھا رہا ہے یا کھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اخروٹ خراب ہے، اخروٹ خراب نکل آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو مال و دولت ہے، اس کا معاش ہے، اس کے کاروباری معاملات ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی حرام کی، شک کے پیسے کی ملاوٹ ہے۔ اچھا، خراب نکل آیا ہے نا، خراب ہے، چھپا ہوا خزانہ تھا، نہیں پتہ، لیکن وہ نکل آیا خراب۔ اس کا مطلب یہ وہ محنت کسی غلط طریقے پہ کر رہا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے اخروٹ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج کر کے درست سمت میں اس کو چلنا ہے۔ باقی اوورآل جو ہے نا وہ خواب یہ بہت اچھا ہے، صرف یہ صورت جو خراب اخروٹ ہے اس کے اندر اس کو اپنی ڈائریکشن اور سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جسمان صاحب اخروٹ کا اتنا ذکر ہو گیا، اب تو دل کرنے لگ گیا کہ اخروٹ کھا لیا جائے۔ کیوں قاری صاحب آپ کا کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بتایا اور پھر وہ اتنی ڈیٹیل میں بات ہوئی، اور یہ اتنی ڈیٹیل بتانا بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے اس کے ہر ایسپیکٹ کو بیان کر دیا ہے۔ اور پھر اخروٹ کے بعد یہ یعنی رغد العیش اس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اوورآل مال و دولت، یہ اخروٹوں کی طرف کون جاتا ہے؟ جی جی، جس کے گھر میں کچھ نہ کچھ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر رکھی ہو، تو یہ مجموعی طور پر مال و دولت، خیر و برکت اور ثروت کی طرف اور مالداری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، میں یہ سوچ رہا تھا شاید آپ یہ بھی ذکر کریں کہ اخروٹ کی شکل دماغ سے ملتی ہے، اس کی حیت ایسی ہے، تو شاید اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہو کوئی بات ایسی بھی اس میں بس اب یہ دنیا والے تو ایسی بات کہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ خواب میں ہاتھی دیکھنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ہاتھی اوورآل ایک بہت بڑا اور طاقت والا جانور ہے، جی، اور عام طور پر انسان کو کچھ نہیں کہتا۔ تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ بہت بڑا ہاتھی ہے یا ہاتھیوں کا جھنڈ ہے یا ہاتھیوں کا ایک گروپ دیکھتا ہے اور وہ اس کو کہتے کچھ بھی نہیں، جی، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ خواب کے اندر، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کالی بھینسیں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہاتھی دیکھا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاتھی اٹیک کرتا ہے، حملہ کر رہا ہے، اگر ہاتھی حملہ کرتا ہے تو یہاں پر ڈرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کس لیے؟ کہ ہاتھی یہ ایک طرح سے ایک دشمن کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ جب وہ یمن کا بادشاہ ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اس کے پاس جو فوج تھی وہ کس چیز کی تھی؟ ہاتھیوں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے اس فوج کا جو مقابلہ کروایا تھا، کس سے کروایا تھا؟ ابابیل سے، چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے سے، اور وہ باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو جب ہاتھی اٹیک کی صورت میں ہو تو یہاں پر یعنی کوئی ایسا زبردست قسم کا مخالف ہے، کوئی دشمن ہے جو اس پر اٹیک کر رہا ہے۔ لیکن خواب کے اندر اگر ہاتھی نے اس پر اٹیک کیا ہے، نقصان پہنچایا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی دشمن ہے وہ انشاءاللہ نقصان پہنچا نہیں پائے گا، کوشش ضرور کرے گا۔ تو جب اس طرح کی کوشش نظر آئے تو انسان کو شروع میں ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے۔ اور اگر دیکھتا ہے بندہ کہ ہاتھی ہے اس کے سامنے اور وہ ہاتھی پر سوار ہو چکا ہے،
یا پھر اس نے ہاتھی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا اس نے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ جو ایک دشمن ہے، جو مخالف ہے، اس کے اوپر وہ سوار ہو چکا ہے، گویا کہ بالکل غالب آ چکا ہے، اب وہ اس کا وار اس پہ نہیں چلے گا، یا پھر اس نے اس کو قتل ہی کر دیا ہاتھی کو، تو یہاں بھی بالکل معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہی کر دیا اس کو۔ تو بہت بڑی آنے والی کوئی مصیبت اور آزمائش یا مخالف کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا کاروباری مخالف ہے یا پھر اس کا کوئی ہمسایہ ہے، یا ہر بندہ اپنی اپنی نوعیت کو جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی دشمنی یا مخالفت کس سے چل رہی ہے، تو ہے وہ زبردست طاقت والا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ دیں گے اور وہ مغلوب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے میرے ذہن میں بات آئی، ابابیل کبھی ہم دیکھا کرتے تھے، ہمارے گھر کے باہر بہت خوبصورت گھونسلے ہوا کرتے تھے پرانے گھر میں ہمارے، اب ابابیل نظر نہیں آتے۔ بس ابابیل اب نظر نہیں آتے، شاید وہ بھی انہوں نے اپنی پناہ لے لی ہے بیت اللہ میں، جب آپ جائیں گے نا انشاءاللہ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، وہاں سے وہ ختم نہیں ہوئے، وہاں وہ نظر آتے ہیں، اور وہاں پر ان کی وہی چھوٹی چھوٹی چونچوں میں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا پرندے وہ وہاں پر نظر آتے ہیں، ادھر واقعتاً نظر نہیں آتے۔ جیسے لوگوں کے دلوں سے شاید آہستہ آہستہ ایمان کی محبت اور یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، تو وہ جو چیزیں جو بیت اللہ کے ساتھ ایک وابستگی اور محبت کی بنیادی علامت تھیں، جیسے ابابیل وغیرہ، وہ بھی پھر اب وہیں پہ نظر آتے ہیں، وہیں پہ آباد ہیں وہ آباد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے جی کہ بیٹا اگر خواب میں اپنے والد کو مارے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے والد کو مارا ہے۔ اب یہ بظاہر بہت پریشانی والے خواب ہیں، لیکن یہ ان خوابوں میں سے ہے جس کی ہم تعبیر کہیں کہ الٹ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو سننے میں تو بڑا عجیب سننے میں تو سا بہت لگتا ہے۔ پریشانی والا ہے۔ پریشانی والی بات۔ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ اپنے والد صاحب کو مار رہا ہے، لیکن اس مارنے کی جو نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہاتھ پاؤں نہیں توڑا، کوئی خون نہیں نکلا، یعنی ویسے اس نے مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی، تو اپنا ہاتھ اس نے اپنے والد کے جسم کو ٹچ کیا ہے۔ اب یہاں بظاہر مار رہا ہے، لیکن وہ بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے اپنے والد کو مالی فائدہ پہنچائے گا، یعنی اچھا، اس کا یہ مطلب ہوگا اس میں؟ اس نے بڑی محنت کے ساتھ پیسہ کمایا ہے، اچھا، بڑی مشقت کے ساتھ پیسہ کمایا ہے، تو وہ جو ہاتھوں کی مشقت ہے وہ بظاہر اس کو مارنے کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے، لیکن وہ اس کو اپنے والد کو پیسہ کے ذریعے سے خدمت کر رہا ہے، وہ اپنے والد کا فرما بردار ہوگا۔ تو گویا کہ بیٹا جب مار رہا ہے تو اپنے باپ کو نفع پہنچا رہا ہے، اور اس کا ایک حقیقی خواب بھی آیا میرے پاس۔ اچھا، ایک بیٹے نے کہا، اچھا بڑا عجیب سا ہے، ایک دلچسپ خواب ہے، ایک سلسلہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دونوں آپس میں باپ بیٹا ہیں۔ باپ اپنا خواب پوچھ رہا ہے اور بیٹا اپنا خواب پوچھ رہا ہے، اور حقیقت میں ان دونوں کے آپس میں ناراضگی چل رہی تھی۔ باپ اور بیٹا الگ الگ تھے، والدہ اپنے بچوں کے ساتھ الگ رہ رہی تھی اور باپ الگ رہ رہا تھا۔ باپ اپنا خواب بھیجتا تھا، میں اس کو کہتا تھا کہ آپ کی نا سلو ہونے والی ہے۔ بیٹا خواب بھیجتا تھا، میں کہتا تھا کہ آپ کی جو ہے نا ناراضگی ہے وہ ختم ہونے والی۔ پھر ایک دن جب دونوں کے خواب اکٹھے آئے، میں نے کہا آپ دونوں باپ بیٹا ہو؟ انہوں نے کہا جی باپ بیٹا ہے۔ تو اس نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے باپ کو مار رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی سلو ہوگی اور آپ بہت نیک ثابت ہوں گے۔ اور واقعتاً اس خواب کے ایک ہفتہ بعد مجھے والد صاحب کا فون آیا کہ میرے بچے میرے پاس آ چکے ہیں، ہماری سلو ہو چکی ہے، اور بیٹا واقعتاً بہت نیکی کی طرف مائل ہے۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے، بظاہر پریشانی والا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خواب اچھا ہے، پریشانی والا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ایسا خواب آئے تو واقعتاً اس کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، یہی اس خواب کی تعبیر ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لیں جی، جو سوالات اس دفعہ ہمیں پہنچے تھے خوابوں کے حوالے سے اور جو خواب پوچھے گئے تھے وہ ہم نے شامل کر لیے، باقی جو نیکسٹ آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم پھر شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، ہمارے ساتھ موجود رہے قاری زاہد الرحمان حسانی صاحب۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور موجود رہے مولانا ہاشم جسمانی صاحب۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہنے کا بھی شکریہ۔ ابھی لنچ پہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی، پروگرام ختم ہو رہا ہے، اور 2 دن ہم لائیو پروگرام جو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جمعے کو پھر آپ سے ایک لائیو ملاقات ہوتی ہے، ہماری بہن پروگرام کرتی ہیں۔
یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. صبح وطن انشاءاللہ ایسے جاری رہے گا. کچھ نئی چیزیں ہم ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ وقت یقیناً درکار ہے, اور جس کے بارے میں آپ کوسچنز کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ میں اوور لک کر جاتا ہوں یا ہماری مینجمنٹ نہیں دیکھتی, ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن جب وہ وقت آئے گا اور جب وہ مناسب وقت پہ ہم اس کو نشر کر سکیں گے ضرور کریں گے, وہ چیزیں ایڈ کریں گے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.